وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں جو کچھ بیان ہو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کر کے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست اور کل کی محفل میں پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے متعلق چند مفید باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور آج پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ یوں تو بہت سارے احکام اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند اہم باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ذریعے سے ان کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے، تو حضرت مریم تھر تھر کانپنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قوم تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا، قوم نے کہا، یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیوں کر اور کیسے کلام کر سکتا ہے اور ہمارے سوال کا کیسے جواب دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ لیکن اسی قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب قوم نے حضرت مریم پر اعتراض کیا اور سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے وہ بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ، بہت اونچا ہے۔ 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، تمام پیغمبروں میں یہ سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ایک حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ یوں تو سارے انبیاء رتبے والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں، لیکن سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام ان 5 نبیوں کا ہے، اور ان 5 میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ آج بھی آسمانوں میں زندہ ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا تھا، ہم نے ان کو پھانسی دی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور آج بھی وہ اسی عقیدے میں جی رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو ان کے عقیدے کا رد قرآن میں اللہ نے 6 پارے میں فرمایا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دی ہے، عیسیٰ کو قتل کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں، نہ ان کا قتل ہوا ہے، نہ ہی وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے زندہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔
اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی دی ہے، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اس عقیدے کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 پارے میں فرمایا۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، میں صرف اشارہ دے کر کے گزرنا چاہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان دین کی دعوت کو پیش فرمایا اور کہا لوگوں خدا کی بارگاہ کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر کھلا دشمن بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے تورات میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کریں گے، ختم کریں گے اور اپنی شریعت لاگو کریں گے۔ اسی وجہ سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور جانی دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ تمام یہودیوں نے جمع ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو ایک شخص، ایک یہودی تھا جس کا نام تطیانوس ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں قتل کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں داخل ہوا۔ ادھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے کھڑکیوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ان کی ماں مریم نے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کر کے روکا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی جان مجھے رب کی طرف سے بلاوا ہے، اب میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب ادھر کیا ہوا، جو تطیانوس عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے داخل ہوا تھا، خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس یہودی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت عطا فرمائی۔ کافی دیر ہو گیا وہ اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا۔ تو جو یہودی باہر کھڑے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اب تک آیا کیوں نہیں۔ جیسے یہ گھر کے اندر داخل ہوئے وہی تطیانوس ان کے سامنے آیا اور ان لوگوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا اور قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے خاندان والوں نے کہا چہرہ صرف عیسیٰ جیسا ملتا جلتا ہے، باقی بدن تو تطیانوس کا ہے، کہ یہی عیسیٰ ہے۔ پھر لوگوں میں اتنا اختلاف ہوا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں گیا، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ شام تک ان کے درمیان اتنی جنگ ہوئی کہ انہی کے قوم کے ہزاروں لوگ مار دیے گئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ نہ عیسائیوں نے ان کا قتل کیا ہے، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے جس کا قتل کیا ہے اس کا قتل کیا ہے جس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک فائدے کی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ آج بھی 4 نبی ایسے ہیں جن کو اب تک موت نہیں آئی ہے، اب تک موت نہیں آئی، اور وہ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر 2 پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور زمین پر 2 پیغمبر جو آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام ہے اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ 4 انبیاء کرام ہیں جو آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قرب قیامت انہیں اللہ کے قانون کے مطابق موت آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونی چاہیے؟ عیسیٰ پیغمبر کو سولی نہیں چڑھائی گئی، قتل ان کا نہیں ہوا ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ پارہ نمبر 6 میں۔ اب کیا ہے قرآن پاک کے 6 پارے میں؟ قرآن پاک کے 6 پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ کیا نام ہے؟ دسترخوان کو عربی میں المائدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ المائدہ کہتے ہیں، اور اس سورہ کا نام ہے سورۃ المائدہ، دسترخوان والی سورت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 پارے میں یہ جو سورت ہے سورۃ المائدہ، اس کا نام المائدہ کیوں پڑا، دسترخوان کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے جس طرح سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس کی مناسبت سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے، گائے والی سورت۔ ایسے ہی اس پورے سورت میں دسترخوان کا واقعہ زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا سورۃ المائدہ۔ کیا پڑ گیا؟ مائدہ۔ اب واقعہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری لوگ تھے
ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہو. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کی؟ دعا فرمائی. اور دعا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا. اور دسترخوان سے مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے کا سامان. اور کھانے پینے میں کیا تھا؟ ایک بھنی بھنائی مچھلی تھی جس میں کانٹا بالکل نہیں تھا, اور اس مچھلی کے سر پر نمک تھا, اور مچھلی کے دم کی طرف شوربہ تھا, سرکہ تھا جس میں مچھلی کا سالن, مچھلی ڈبو کر کے کھاتے ہیں, چٹنی وغیرہ سمجھ لیں. اور پھر اللہ نے 5 روٹیاں نازل فرمائی. کتنی روٹیاں؟ ہاں, وہ ہماری گھروں کی روٹیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ بڑی بڑی روٹیاں تھیں. اور ایک روٹی کے اوپر شہد, ایک روٹی کے اوپر پنیر, ایک روٹی کے اوپر گوشت کے ٹکڑے, اور ایک روٹی کے اوپر گھی, اور ایک روٹی کے اوپر شہد. ٹھیک ہے, 5 روٹیوں پر یہ 5 طرح کی نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں, اس روٹی کی بے ادبی نہیں کرنا, اس دسترخوان کی بے ادبی نہیں کرنا, اور اس کو ذخیرہ اندوزی نہ کرنا, یعنی کل کے لیے بچا کر کے نہیں رکھنا. جتنا کھانا آج کھا لو, کل پھر اللہ پھر نازل فرمائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا. لیکن کچھ لوگوں کا ایمان کمزور تھا, جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہے. اللہ کہہ رہا ہے شراب کو چھوڑو, نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے گلاب جامن چھوڑو, تو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سود سے بچو, تو نہیں بچتے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ چائے سے بچو, تو چائے سے بچ رہے ہیں. یعنی اللہ کے فرمان پر معاذ اللہ استغفر اللہ وہ توکل, وہ بھروسہ, وہ یقین کامل نہیں ہے جو ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کامل اور بھروسہ ہے, جو انسان کی باتوں پر بھروسہ ہے. تو ان کی جماعت میں بھی کچھ کمزور ایمان کے لوگ تھے. ان لوگوں نے آپس میں بات کہی کہ آج اللہ نے بھیجا ہے مچھلی اور روٹی کو, اور دسترخوان کو نازل فرمایا ہے, کل اگر اللہ کے پاس ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بھوکے مر جائیں گے, اس لیے نکال کر کے رکھ لو. تو کھا کر کے روٹی اور مچھلی کو نکال کر کے رکھ لیا. ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے ان پر عذاب مسلط فرمایا, اور ان پر اللہ نے یہ عذاب بھیجا کہ وہ جتنے لوگ تھے رات میں انسان کی شکل میں سو گئے صحیح سلامت, صبح جب اٹھے تو اللہ نے ان کے شکلوں کو مسخ فرما دیا. کچھ کے چہرے بندر اور کچھ کے چہرے خنزر اور سور کی طرح ہو گئے. 3 دن تک زندہ رہے. اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر نے ان کے حق میں موت کی دعا فرمائے, سارے مر کر نیست و نابود ہو گئے, ختم ہو گئے. ان کو کہاں دفنایا گیا, ان کی قبریں کہاں ہیں, وہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ جو دسترخوان کا جو واقعہ ہے نا, یہ واقعہ اس سورت کے اندر زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ سورۃ المائدہ. اور اس سورت کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے حدیثوں کے اندر. کبھی وقت میں گنجائش رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا, یا آپ خود پڑھنے کی کوشش کر لیں. تو اس واقعہ بھی میں مشہور ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ پڑ گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے, دنیا کا سب سے پہلا مقتول کون ہے, یعنی قتل ہونے والا کون ہے, اس کو بھی اللہ نے 6 پارے میں بیان فرمایا ہے. کہاں بیان فرمایا ہے؟ 6 پارے میں. کون ہے دنیا کا سب سے پہلا قاتل؟ آدم کے بیٹے قابل ہے, اور قتل ہونے والے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل ہیں. بات دراصل یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, قابل اور حابل. اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امید سے ہوتی, حمل سے ہوتی, تو 2 بچوں کی ولادت ہوتی, ایک لڑکے کی اور ساتھ میں لڑکی کی. اور ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہے نا, وہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اس لڑکی کے ساتھ, یعنی جو بعد میں پیدا ہوئی ہے, اور اس لڑکے کا نکاح ہوتا تھا اس لڑکی کے ساتھ. مثال کے طور پر قابل ہے, اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمہ ہے, اور پھر بعد میں حابل کی ولادت ہوئی اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکی پیدا ہوئی لیوزا. تو ان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ, ان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ, اس طرح ہوتا تھا. دستور کے مطابق, قانون اور اصول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نکاح کرنا چاہا, قابل کا حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ, اور حابل کا قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ. لیکن جو قابل تھا حضرت آدم کا بیٹا, اس نے انکار کیا کہ میں اکلیمہ ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, چونکہ وہ بڑی خوبصورت تھی. تو حضرت آدم نے فرمایا بیٹے وہ تو تیری بہن ہے, اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا.
بلکہ تیرا نکاح دوسری لڑکی کے ساتھ ہوگا. تو اس نے انکار کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اقلیمہ جو بڑی خوبصورت ہے اس سے نکاح وہی کرے گا جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. آپ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں, جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی وہی اس سے نکاح کرے گا. تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. اور پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کی قربانی کو کھا کر کے ختم کر دیتی. تو قابل نے گیہوں کے دانے پیش کیے اور حابل نے ایک بکرا پیش کیا. قربانی جیسے انہوں نے پہاڑ پر رکھا, آسمان سے آگ آئی اور حابل کی قربانی یعنی بکرے کو کھا کر کے ختم کر گئی. اس سے اور بھی غصہ آیا, حسد پیدا ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس نے اپنے بھائی سے کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا. بھائی نے پوچھا کیوں قتل کرے گا؟ کہا کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی ہے, اور اقلیمہ تیرے نکاح میں آ رہی ہے, میرے نکاح میں نہیں آ رہی ہے. تو بھائی نے کہا دیکھو قربانی قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اور اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. اور اگر میرے بھائی تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے گا, میں تو اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. حالانکہ میں طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں, لیکن میں صبر کروں گا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے سر آئے اور تو جہنم میں چلا جائے, اس لیے کہ ظالموں کا یہی ٹھکانہ ہے. اتنی نصیحت کرنے کے بعد بھی قابل کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی. حضرت آدم کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا. اور جب قتل کیا 7 دن تک مسلسل پوری زمین میں زلزلہ تھا. جنگل کے درند پرند چرند خوف و ہراس میں تھے. 7 دنوں تک اپنے پشت پر اس میت کو لے کر کے وہ گھومتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے غضب اور جلال کا اظہار فرمایا اور اپنے بیٹے قابل کو آپ نے دھتکار دیا اور اپنے گھر سے نکال دیا. وہ اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر کے نکل گیا اور دوسرے مقام پر جا کر کے جینے لگا. جیسے ہی وہ دوسرے مکان پر گیا تو ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کر جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ ارے تم جانتے ہو حابل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ حابل کی قربانی کو آگ نے کیوں کھا لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا. وہ آگ کی عبادت کرتا تھا, تو بھی آگ کی عبادت کرنے لگ جا. تو ابلیس کی باتوں میں آ کر کے آدم کے اس بیٹے نے آگ کی عبادت کرنی شروع کر دی. اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بیٹا کس کا ہے؟ نبی کا. بیٹا کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا. دنیا میں سب سے پہلا قتل اگر کسی نے کیا ہے تو قابل نے کیا ہے. دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی اگر کسی نے کی ہے تو قابل نے کی ہے. دنیا میں سب سے پہلے آگ کی عبادت اگر کسی نے کی ہے تو قابل نے کی ہے. اور نبی نے فرمایا جہنم میں سب سے پہلے اگر کوئی جائے گا تو وہ قابل ہی جائے گا. نبی کا شہزادہ ہو کر, نبی کا بیٹا ہو کر شرک اور کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا. اور پھر نبی نے یہ بھی فرمایا قیامت تک جتنے لوگوں کا خون ناحق ہوگا ان سب کا گناہ قابل کے سر جائے گا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں, میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اگر اسلام میں کسی نے اچھی چیز کو ایجاد کیا اس کو اس کی ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اس چیز پر جتنے لوگ عمل کریں گے سارے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا. اور اگر اسلام میں کسی نے بری چیز کو ایجاد کیا تو اس کو اس کے ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا. اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سارے لوگوں کا گناہ اس کے سر جائے گا. اسی لیے سب سے پہلا قتل حابل نے کیا ہے, قابل نے کیا ہے. اب قیامت تک جتنا بھی قتل ہوگا سب کا گناہ قابل کے سر جائے گا اور وہ گنہگار ہوگا. وہ بڑا پاپی اور مجرم تھا. آپ اندازہ فرمائیے حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل ہونے کا اتنا صدمہ ہوا, مفسرین نے لکھا ہے 100 سال تک کبھی آپ نے مسکرایا نہیں. 100 سال تک آپ نے کبھی مسکرایا نہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی نبی کا بیٹا ہو کر جب کفر اور شرک میں گرفتار ہو سکتا ہے, اگر اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے بیٹوں کی کیا اوقات ہے اور کیا حیثیت ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے مولا کچھ دے یا نہ دے ایمان پر موت نصیب فرما اور ہمیشہ دنیا اور آخرت میں اپنا فضل اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ علم کتنا بھی ہو
عہدہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، نسب حسب خاندان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کا فضل ساتھ میں نہیں ہے، انسان کبھی بھی سیدھے راستے سے بہک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ چھٹے پارے میں۔ اور اسی طریقے سے اور دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر کے سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اس کو اللہ نے چھٹے پارے میں بیان فرمایا۔ اور اللہ نے چھٹے پارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ مردے کو دفن کرنے کا طریقہ انسان کو کس نے سکھایا؟ کوے نے سکھایا۔ یہ بھی قرآن میں رب نے بیان فرمایا ہے، وہ اس طور پر کہ جب قابل نے حابل کا قتل کیا، 7 دن تک اپنے پشت پر اس کی میت کو اٹھا کر وہ جنگل و بیابان میں گھومتا رہا، میں اسے آخر کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا اور وہ دونوں کوے آ کر اس کے سامنے لڑتے رہے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کا قتل کیا، مار دیا، پھر اس کوے نے اپنے پنجوں اور اپنے چونچ سے جو ہے وہ زمین خرید کر اس نے قبر کھودی اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈھکیل کر مٹی ڈال دی۔ اس کو دیکھ کر قابل سمجھ گیا مردے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، پھر اس نے قبر کھود کر مردے کو اس کے اندر ڈال کر مٹی ڈھانپ دی۔ تو یہ بھی قرآن میں اللہ نے چھٹے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ اس کا پورے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میت کو دفنانے کا طریقہ ایک کوے نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی۔ یہ بھی اللہ نے چھٹے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ اب مزے کی بات سنیے اللہ فرماتا ہے ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ ہاں، یہ میں بغیر وسیلے کے نہیں چلتا ہے، ہم بھی جو ہے نا الحمدللہ وسیلے کے قائل ہیں۔ وسیلے کا ذکر بھی اللہ نے چھٹے پارے میں فرمایا ہے۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا وسیلہ پیش کریں، صدیقین کا وسیلہ پیش کریں، صالحین کا وسیلہ پیش کریں، اولیاء کا وسیلہ پیش کریں، نیکوکار لوگوں کا وسیلہ پیش کریں۔ اللہ ہم تو گنہگار ہیں لیکن مستان شاہ بابا تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر آپ نے ایسا کیا اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک کے چھٹے پارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب و کامران بن جاؤ۔ اب وسیلے کے بارے میں سنیے، لوگ ناجائز کہتے ہیں، لوگ ناجائز اور شرک کہتے ہیں، لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، یہ تو قرآن میں اللہ نے مانگنے کا حکم دیا، بخاری شریف جیسی حدیث پاک ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس میں حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حضور کے وصال کے بعد بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی کا زمانہ ہوتا، لوگ حضرت عمر اور حضرت عباس کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ باران رحمت کو نازل کرتا۔ سنیے عربی میں حدیث کیا ہے؟
سنیے لوگ کیا کہتے ہیں مدینہ منورہ میں سرکار کے وصال کے بعد کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا. لوگ کیا کہتے ہیں اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ زندہ تھا ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش کو نازل کرتا تھا. آج وہ ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہیں. آج ہم تیری بارگاہ میں نبی کے جو چچا حضرت عباس ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو باران رحمت کو نازل فرما. حدیثوں میں لکھا ہے ادھر ان کی دعا ہوتی ادھر آسمان سے جھماجھم رحمت کی برسات ہوتی. تو پتہ چلا بخاری شریف کی حدیث سے کہ وسیلہ مانگنا چاہیے، بلکہ نبی نے خود وسیلے کا حکم دیا ہے، تعلیم عطا فرمائی ہے. ایک نابینا صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو جانتے ہو نبی نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز عطا فرما، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. دیکھیے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. اللہ میں تیری بارگاہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو نبی الرحمہ ہیں، میری دعا کو قبول فرما. نبی نے خود تعلیم عطا فرمائی اپنے غلام صحابی کو کہ تم اس طرح دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. وسیلے کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں لیکن میں قلت وقت کی بنیاد پر یہیں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے اس کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ چھٹے پارے میں. اچھا دیکھیے یہ ایک گناہ ایسا ہے جو تقریباً ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، وہ ہے چوری کرنا. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. چوری کرنے والے کی سزا اسلام میں کیا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن کے چھٹے پارے میں بیان فرمایا. اللہ کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور جو مرد یا عورت چور ہوں تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو. جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں اسلامی بادشاہ ہو اور چور کا چوری کرنا ثابت ہو جائے تو قانون یہ ہے ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں، ہاتھ اس کے. یہ اللہ نے کون سے پارے میں بیان فرمایا ہے؟ چھٹے پارے میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اتنی بڑی سزا. ہاں آپ کو میں کچھ ایسے ملک آپ کو مل سکتے ہیں کہ جہاں پر پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ نہیں اٹھاتے. وجہ یہ ہے کہ قانون اتنا بڑا ہے کہ چوری کریں گے تو 1000 کے بدلے 10,000 روپے دینا پڑے گا یا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ایک کا ہاتھ کاٹ دو، ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ چوری کرنے سے بچ جائیں گے، ہزاروں لوگ چوری کرنے سے بچ جائیں گے. اور یہ چوری کی سزا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور یہ کب قانون ہوگا؟ یا تو چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی ہے تو اس پر حد جاری کیا جائے گا، یا تو 2 مرد گواہی دیں، 2 مرد کہیں کہ ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس ٹائم پہ اتنا سامان، یہ سامان چوری کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے، تب اس پر جو نا وہ حد یعنی سزا مقرر کی جائے گی. ایک مرد 2 عورتیں گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. 2 مرد ہونی چاہیے تو اس کی چوری ثابت ہوگی، یا خود چور اقرار کرے کہ میں نے چوری کیا ہے تو اس پر جو نا وہ حد جاری کیا جائے گا. اسی طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. اب یہاں پر ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے نا وہاں سب برابری کیا جاتا ہے، سب کے ساتھ برابری کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہو رہا اور قیامت قریب آ رہی ہے، ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ ملک ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، کچھ مسجدوں کے جو ٹرسٹیان حضرات ہوتے ہیں، جماعت والے ہوتے ہیں، فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کما حقہ جو فیصلہ ہونی چاہیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. امیروں کے لیے الگ فیصلہ ہے، دادا لوگوں کے لیے الگ فیصلہ ہے، اور غریبوں کے لیے الگ فیصلہ ہوتا ہے. حالانکہ سامنے چاہے امیر ہو، چاہے دادا ہو، چاہے غریب ہو، فیصلہ برابر ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے میرے نبی کے زمانے میں ایک امیر خاندان کی عورت نے چوری کیا. امیر خاندان، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، امیر گھرانے کی عورت نے چوری کیا. اور لوگ آپس میں بات کرنے لگے، یار یہ تو بڑی امیر زادی ہے، بڑی امیر گھرانے کی عورت ہے، بڑے خاندان کی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، چلو رسول اللہ سے بات کرتے ہیں. لیکن صحابہ میں یہ بات ہونے لگی، حضور سے کون بات کرے؟ تو سارے صحابہ نے کہا حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں،
کون ہے؟ منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور سے بہت قریب ہیں اور بہت کلوز ہیں، یہی بات کر لیں گے؟ تو تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت جو ہے بڑے خاندان کی ہے اور بڑے امیر خاندان کی ہے اور ان کا خاندان بھی بہت بڑا ہے، اس سے چوری سرزد ہو گئی، آپ اسے معاف کر دیں. جانتے ہیں اتنا سننا تھا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر میرے نبی نے جلال میں فرمایا میرے رب کی عزت کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت محمد کی جان ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. حالانکہ حضور کی بیٹی فاطمہ چوری کر ہی نہیں سکتی، وہ محفوظ عن الخطا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے حضور کہہ رہے ہیں وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن سمجھانے کے لیے حضور کہتے ہیں ارے وہ تو وہ ہے نبی کی بیٹی جس کو نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، جگر کا ٹکڑا فرمایا. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر بنی ہوئی ہے نا مدینہ منورہ میں، حضور کے بدن سے جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے. جو مٹی حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش سے افضل ہے، اور جس کو نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے وہ فاطمہ کتنی افضل ہوگی، اس فاطمہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں ارے تم اس امیر کی بیٹی کی بات کرتے ہو جس کا خاندان بڑا ہے، جس کے پاس دولت ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ، زینب کا نام نہیں لیا، ام کلثوم کا نام نہیں لیا، حضرت رقیہ کا نام نہیں لیا، یہ بھی حضور کی بیٹیاں ہیں، لیکن حضور کی چاروں بیٹیوں میں سب سے اونچا مقام فاطمہ کا ہے. حضرت بھی تو فرماتے ہیں میرے آقا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ برابری ہمارے اسلام نے سکھائی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ فیصلے اتنے غلط ہوتے ہیں، اللہ بچائے. حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے، ان کے نظر عنایت ہے. خیر یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، اکثر جگہ ہم نے یہ سنا، یہ دیکھا، یہ باتیں موصول ہوتی ہے. امیروں کے لیے الگ فیصلہ ہے، غریبوں کے لیے الگ فیصلہ ہے، داداؤں کے لیے الگ فیصلہ ہے. چائے چائے پر لوگ اپنا حکم اور اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن کریم میں جو چور کی سزا ہے وہ کہاں رب نے بیان فرمایا؟ 6 پارے میں. بولیے کون سے پارے میں؟ چوری کے حوالے سے اور بھی کچھ مسائل تھے، لیکن آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس 6 پارے میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند چیزیں میں نے آپ کو بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا ہے، وہ سولی پر، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. اور دوسری بات اس پارے میں کون سی صورت ہے؟ سورۃ المائدہ، دسترخوان کا واقعہ اس میں بڑا مشہور ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ قابل. اور سب سے پہلا مقتول کون ہے؟ حابل. اور مردے کو دفن کرنا کس نے سکھایا؟ کوے نے. یہ کون سے پارے میں ہے؟ 6 پارے میں. وسیلہ تلاش کرنے کا حکم رب نے دیا، یہ کون سے پارے میں ہے؟ 6 پارے میں. چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ کون سے پارے میں ہے؟ 6 پارے میں. کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، کچھ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ لے کے جائیے، آپ گھر میں یہ پیغام پہنچائیے، اور تفصیل کے ساتھ جا کر کے آپ گھر میں ان قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی علم میں ضرور اضافہ ہوگا. ہمارے ایک استاد گرامی تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص کنز الایمان پڑھ لے. کون سا؟ کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ. اس میں کیا ہے؟ ترجمہ ہے اور بازو میں تھوڑی سی تفسیر ہے. کیا ہے؟ تفسیر، یعنی مطلب ترجمہ پلس تفسیر. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے اگر کوئی کنز الایمان اور خزائن العرفان یہ پڑھ لے، یعنی وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لے، آدھا مولانا تو یوں ہی ہو جائے گا. وہ آدھا مولانا یوں ہی ہو جائے گا. آپ عادت بنائیں اپنی پڑھنے کی، بنائیں گے نا انشاءاللہ. زیادہ نہیں پڑھنا ہے، روزانہ یہ کرنا ہے. 24 گھنٹے میں 1 رکوع پڑھنا ہے. کتنا پڑھنا ہے؟ 1 رکوع پڑھنا ہے، اور 1 رکوع کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے. آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. اب جیسے میں ایک یہاں پر آپ کو بات بتاؤں، ایک مرتبہ میں سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا. اگر آپ پڑھیں گے نا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا.
خدا کی قدرت پر آپ کا یقین اتنا مضبوط ہوگا، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھر سے دودھ نکال سکتا ہے۔ میں سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، یا سورہ رحمان کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، عرب کے لوگ آج ہم کو اگر آگ لگانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ماچس کا استعمال کرتے ہیں نا، کاڑی کھکرتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ عرب کے لوگ پہلے کیسے آگ لگاتے تھے؟ 2 پتے ہوتے تھے، پتھر سے بھی آگ کے چنگاریاں نکلتی ہے، لیکن ایک درخت ہے اس کا ایک پتا اور ایک دوسرا درخت ہے اس کا ایک پتا، تو 2 پتے ہوتے اور دونوں پتوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک پتے کو دوسرے پتے سے رگڑ دو تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ کی چنگاریاں۔ خدا کی قدرت دیکھیں آپ، پتا نرم ہو، ہے نا، پتا بالکل نرم ہے اور اس سے پانی کے قطرے بھی ٹپکتے ہیں، قطرے قطرے، لیکن تاثیر یہ کہ ایک پتے کو دوسرے پتے سے رگڑ دو تو آگ کی چنگاری نکلتی ہے اور آگ لگتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ کیا نہیں دیکھتے ایک پانی دوسرے پانی میں مل جاتا ہے، لیکن رب نے 2 سمندروں کو اس طرح ملایا ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں اور اس کا پانی اس میں نہیں جاتا ہے نا۔ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کا یقین بڑھے گا اللہ کی ذات پر، اور آپ کا دل یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ میرا مولا کتنی طاقت کا مالک ہے، وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ اس لیے معمول بنا لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے روزانہ کنز الایمان سے 1 رکوع پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور خدا کی قدرت کے حوالے سے، حضور کی محبت کے حوالے سے آپ کا سینہ مدینہ مدینہ ہوگا، اور بہت سارا علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی عمر میں علم و عمل میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ جملہ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جملہ مرحومین کے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، جملہ بے قصور قیدیوں کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکالیف اور غموں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔